آئے ہوئے یوتھ ونگ کے عہدیداروں، یوتھ ونگ کے ممبران کو میں تہہ دل سے رائیونڈ میں خدا خوش آمدید کہتی ہوں۔ نوجوانوں، بڑی بات ہے، بارش ہو رہی ہے لیکن ایک بندہ بھی نہیں ہلا۔ KPK کے میرے شیروں، میرا نوشہرہ میں آنا ابھی ادھار ہے، میں ضرور آؤں گی شکریہ بولنے کہ عمران خان کے گھر میں گھس کے اس کو مارنے کا شکریہ۔ اور آج بھی اس نواز شریف کا مقابلہ کرنے کے لیے سنو، آج بھی اس نواز شریف کا مقابلہ کرنے کے لیے اس کے بھائی کو گرفتار کرنا پڑتا ہے، اس کے بھانجے کو گرفتار کرنا پڑتا ہے، اور ایک جھوٹے اور سیاسی کیس میں اس کی بیٹی کو نیب میں بلانا پڑتا ہے۔ اور جانتے ہو نیب نے جو میری بیل کینسلیشن کے اوپر الزام کیا لگایا؟ یاد رکھو، الزامات بھی لگا کے یہ تھک چکے، الزامات بھی ختم ہو گئے۔ اب نیب نے یہ الزام لگایا ہے کہ محترمہ مریم نواز شریف اداروں کے خلاف بیان بازی کر رہی ہیں۔ بھائی میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں، پاکستان کے عوام اور یوتھ ونگ کے نوجوان یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ نیب کو بیانات جانچنے کا ٹھیکہ کس نے دیا ہے؟ تمہارے پاس اگر مریم نواز شریف کے خلاف ایک ثبوت بھی ہوتا تو یوں کر ٹی وی پر لہراتے اور شرمندہ ہو کر عدالت میں یہ نہ کہتے کہ اس لیے اس کی ضمانت کینسل کر دو کیونکہ وہ بول رہی ہے۔ وہ اداروں کے خلاف نہیں بول رہی، تمہیں تکلیف یہ ہے کہ وہ تمہارے پول کھول رہی ہے۔ اور نیب کو ایک منٹ نیب کو تکلیف یہ ہے کہ اس کا جو آقا ہے عمران خان، مریم نواز، اس کے آٹا چوری، چینی چوری، گیس چوری، بجلی چوری، ووٹ چوری کی داستانیں پورے پاکستان کو سنا رہی ہے۔ اور یہ بھی بات کرتے ہیں، یہ بھی میں بتاؤں، ان کے اپنے لوگ بتاتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب تو باہر بیٹھے ہیں، لیکن اگر مریم نواز شریف کو قابو کر لو تو شاید حکومت مخالف تحریک میں کوئی کمی آ جائے۔ لیکن نیب جو اب بیانات کا چوکیدار بن کے بیٹھا ہے، میں اس کو یہ بتا دینا چاہتی ہوں کہ مریم نواز شریف کی بیٹی ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قید سے ڈرتی نہیں ہے، ڈیتھ سیل کے اندر رہ کے آئی ہے اکیلی۔ اور یہ بھی میں بتاؤں کہ جس دن جس دن مجھے جیل سے چھوڑا جا رہا تھا تو جیل کے ایک عہدیدار نے مجھے کہا کہ میڈم یہ بات میں آپ کو آج کہہ رہا ہوں کہ جتنی ہمت اور حوصلے سے آپ نے جیل کاٹی، سزائے موت کی چکی میں 24 گھنٹے اکیلے رہ کر اتنی جیل کسی نے میری 28 سال کی سروس میں کسی مرد نے بھی نہیں کاٹی۔ تو جو میں عمران خان نہیں ہوں کہ باہر پولیس کھڑی تھی تو دیوار ٹاپ کے بھاگ گیا۔ میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس نواز شریف کی بیٹی ہوں جس نے انتقام کے آگے اپنی مرتی ہوئی بیٹی کو، اپنی مرتی ہوئی بیوی کو چھوڑا اور بیٹی کا ہاتھ پکڑا اور قانون کے آگے پیش ہو گیا۔ اور آج بھی جب نواز شریف صاحب جتنے بھی حوصلہ مند ہوں، بہادر ہوں، انہوں نے بہادری کی داستان رقم کی ہے۔ 73 سال میں مجھے ایک شخص بتا دو جس نے نواز شریف جتنی تکلیفیں سہی ہوں اور آج بھی سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑا اور کہے کہ نہیں ہٹوں گا پیچھے۔ اور اس شخص کو
کو دیکھو جس کو یہ دھمکی دی جا رہی ہے کہ اگر تمہاری بیٹی باز نہ آئی تو تمہاری بیٹی کو ختم کر دیں گے, قتل کر دیں گے. میں نے میاں صاحب کو کہا, میاں صاحب پریشان ہو گئے, باپ ہے نا, آپ لوگوں میں سے بہت سارے باپ ہوں گے, سمجھتے ہیں اس بات کو. اللہ حاضر ناظر جان کے کہتی ہوں, یہ میاں صاحب بیٹھے ہیں. میں نے میاں صاحب کو کہا, میاں صاحب اپنا دل مضبوط کریں, کیونکہ عزت اور ذلت, زندگی اور موت نہ نیب کے ہاتھ میں ہے, نہ عمران خان کے ہاتھ میں, نہ اس جعلی حکومت کے ہاتھ میں, نہ ان سلیکٹرز کے ہاتھ میں. زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اور اگر ان لوگوں میں, ایک منٹ میں, اگر ان لوگوں میں ذرا سی بھی ہمت ہوتی اور اگر بندوق میں, سنو, اگر بندوق میں ذرا سی بھی طاقت ہوتی, اگر انتقام میں ذرا سی بھی طاقت ہوتی, اگر جھوٹی عدالتوں کے جھوٹے فیصلوں میں ذرا سی بھی طاقت ہوتی, اگر انتظامیہ کو استعمال کر کے اپنی مرضی کے نتائج لینے میں ذرا سی بھی طاقت ہوتی, تو آج اس جعلی عمران خان کا یہ حال نہ ہوا ہوتا جو آج ہم دیکھ رہے ہیں. حکومت کرنی ہے تو نواز شریف کی طرح کرو, جس میں جب ریجیکٹڈ کا ٹویٹ آیا انہوں نے کہا اٹھاؤ اپنا ٹویٹ, میں یہ ریجیکٹڈ کا ٹویٹ نہیں مانتا. اس نے کہا میں گواہ ہوں, نواز شریف نے کہا کہ یہ ریجیکٹڈ کا ٹویٹ یہ میرے آفس کے میرے اوپر حملہ نہیں ہے, یہ ان کروڑوں عوام کے اوپر حملہ, ان کے منہ پہ تھپڑ ہے جنہوں نے ووٹ دے کر مجھے وزیر اعظم کی کرسی پر بٹھایا ہے. اور نواز شریف نے, ٹھہر جاؤ, ایک منٹ, اور نواز شریف کی ہمت دیکھو, نواز شریف کی ہمت دیکھو کہ باہر وزیر اعظم کے باہر لا کر جتھے بٹھا دیے, عمران خان جیسے جتھے بٹھا دیے جو روز تقریریں کرتے رہے, لیکن نواز شریف ڈٹا رہا. پاناما لے آئے, کہا ایکسٹینشن دے دو, تو دیکھیں گے کہ پاناما کدھر گیا, پاناما غائب ہو جائے گا. نواز شریف نے کہا میں اور میرا جو بھی معاملہ ہے وہ اللہ کے پاس سے ایکسٹینشن نہیں دوں گا. اور آج دیکھو نواز شریف ڈٹا رہا. پھر جب پاناما چلا تو انہوں نے بار بار نواز شریف کو یہ کہا استعفیٰ دے دو, گھر چلے جاؤ اور پاناما ختم ہو جائے گا. نواز شریف نے کہا نہ استعفیٰ دوں گا نہ گھر جاؤں گا. اور پھر وہی ہوا, نواز شریف نے ان کے دباؤ میں آنے سے انکار کرتے ہوئے عوام کا اور آپ کا حق کے حکمرانی کا پرچم بلند رکھا. نواز شریف نے استعفیٰ نہیں دیا تو پوری دنیا کے سامنے ان کو رسوا ہو کر ایک چھوٹے سے جھوٹے اقامے پر وزیر اعظم کو باہر نکالنا پڑا. یہ ہوتا ہے, ایک منٹ, یہ ہوتا ہے عوامی وزیر اعظم, یہ ہوتا ہے عوام کی عزت کرانے والا وزیر اعظم, یہ ہوتا ہے عوام کی ووٹ کی حرمت کو پہچاننے والا وزیر اعظم, اور یہ ہوتا ہے تاریخ کا دھارا موڑنے والا وزیر اعظم جس کا نام ہے نواز شریف. نواز شریف کا, ایک منٹ, نواز شریف کا ویژن دیکھو, نواز شریف کا ویژن دیکھو, چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور. نواز شریف کا ویژن دیکھو, واجپئی اور مودی کا گھر چل کر آنا. نواز شریف کا ویژن دیکھو کہ ابھی فاتف نے کچھ نہیں کہا تھا, نواز شریف صاحب نے ایک میٹنگ میں ان کو دروازوں کے پیچھے بند کر کے دروازے کہا تھا اپنے گھر کی پہلے خبر لو.
اور اگر اپنے گھر کی خبر نہیں تو پوری دنیا میں ہم لوگ رسوا ہو کے رہ جائیں گے. آج نواز شریف کا وہ ویژن دیکھو, اور آج کیا ہوا. آج انہوں نے نواز شریف کے الفاظ بھی تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کی. انہی الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ پہلے ہمیں اپنا گھر ٹھیک کرنا پڑے گا, لیکن گھر کو خراب کرنے کے بعد کہہ رہے ہیں آج ہمیں اپنا گھر ٹھیک کرنا پڑے گا. تو جب نواز شریف آپ کو یہ بات بند دروازوں میں بند کمرے میں کہہ رہا تھا تو یہ آپ کو بات کیوں سمجھ نہیں آ رہی تھی؟ اس وقت نواز شریف اگر عوام کا وزیر اعظم, عوام کا نمائندہ یہ بات کرے تو وہ غدار, اور آپ یہ بات کریں تو آپ محب وطن. واہ, بولو واہ. لیکن میرے بھائیوں, بچوں, میرے نوجوانوں, اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر کرتے ہیں کہ یہ الفاظ تو جنرل باجوہ کے منہ سے نکلے ہیں, لیکن اس میں سرخ رو کون ہوا؟ تاریخ کا طریقہ ہے, اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ جو بے گناہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سرخ رو کر کے لیتا ہے. اور آج یہ دیکھو نواز شریف کا ویژن کیا ہے؟ موٹر ویز. نواز شریف کا ویژن کیا ہے؟ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور. نواز شریف کا ویژن کیا ہے؟ نواز شریف کا ویژن ہے 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کے لیے 3 سال کے اندر جو بجلی بنانے والے کارخانے ان کی لائنیں لگا دینا. نواز شریف کا ویژن ہے ریپڈ بس. نواز شریف کا ویژن ہے اورنج لائن ٹرین. نواز شریف کا ویژن ہے پاکستان سے ضرب عضب اور رد الفساد لڑ کر پاکستان سے دہشت گردی کا خاتمہ کرنا. اور اس جعلی حکمران نالائق اعظم تابعدار خان کا ویژن کیا ہے؟ انڈے, کٹے, مرغیاں. اور نواز شریف کا ویژن ہے کہ پاکستان کے اندر آئین کی حکمرانی ہو. اس تابعدار خان کا ویژن ہے کہ آئین کے خلاف جو بھی ہو اس کو جائز قرار دینا. نواز شریف کا ویژن تھا قانون کی حکمرانی اور ججز کو اور عدلیہ کو آزاد ہونا چاہیے. اس عمران خان کا ویژن کیا ہے کہ جو جسٹس شوکت عزیز صدیقی اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جیسے دیانتدار جج ہیں ان کو اٹھا کے باہر پھینکو. اور اس عمران خان کا 1 منٹ, نواز شریف کا ویژن کیا تھا؟ نواز شریف کا ویژن یہ تھا کہ عوام کے ووٹ کو عزت دو. اس کا ویژن یہ ہے کہ عوام کے ووٹ کو پاؤں تلے روندو, عوام کے ووٹ پر ڈاکہ ڈالو, عوام کے ووٹوں کے ڈبے اٹھا کر بھاگ جاؤ, اور اگر تب بھی نہ جیت سکو تو الیکشن کمیشن کے 20 پریزائڈنگ آفیسرز کو اغوا کر کے لے جاؤ. بڑے بڑے سردار اور مسلم لیگ نون کے شیروں, میں یہ بھی آپ کو بتا دینا چاہتی ہوں, 1 منٹ, مسلم لیگ نون کے شیروں میں یہ بھی آپ کو بتا دینا چاہتی ہوں کہ یہ اگر ڈسکا میں ان کو ذرا برابر بھی یقین ہوتا کہ ہم فتح یاب ہوں گے تو یہ نواز شریف جیسے بہادر شیر کی طرح جب ایاز صادق صاحب کے حلقے میں انہوں نے ان کے خلاف فیصلہ دیا تو نواز شریف نے کہا کہ ایاز صادق دوبارہ الیکشن لڑے گا. کسی اسٹے کے پیچھے نہیں چھپے, الیکشن لڑا اور الحمدللہ جیتا. اور اگر ان کو اتنا سا بھی یقین ہوتا نا, اتنا سا 1% بھی یقین ہوتا کہ ڈسکا کا الیکشن یہ دوبارہ جیت جائیں گے تو کہتے کوئی بات نہیں, آؤ میدان میں دوبارہ مقابلہ کر لو. لیکن
انہوں نے ECP کو درخواست دی کہ ہمیں نئے الیکشن سے بچا لو، اور اس کے بعد جب ECP نے یہ فیصلہ کر دیا کہ دھاندلی ہوئی تھی، نیا الیکشن ہوگا، تو سپریم کورٹ بھاگ گئے اور ان کو کہہ رہے اللہ کا واسطہ ہمیں ڈسکا میں نون لیگ سے بچا لو۔ یاد رکھنا شیروں، جہاں جہاں ووٹ ہوگا وہاں وہاں سے نواز شریف جیتے گا انشاءاللہ، اور جہاں جہاں دھاندلی ہوگی، جہاں جہاں سیم پیج چلے گا، جہاں جہاں ملی بھگت چلے گی، یہ انشاءاللہ اب وہاں سے بھی ہاریں گے۔ اور آپ جانتے ہو کہ انہی کا ایک جو حکمران جماعت کے ایک بندے نے مجھے پیغام پہنچایا، کہتا ہے دل بڑا کرتا ہے نام لے لوں لیکن بری بات ہے، کہتا ہے کہ میں نے اپنی جماعت کو یہ کہا ہے کہ اس دفعہ جتنی بھی ہم دھاندلی کر لیں، یہ ان کو پتا ہے کہ ہم دھاندلی سے ہی جیت سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا، ایک سیکنڈ، انہوں نے کہا سن لو، سننے والی بات ہے، انہوں نے یہ مجھے میسج پہنچایا کہ ہم نے اپنی جماعت کو کہا ہے کہ اس دفعہ جو آنے والے الیکشنز ہیں، PTI جتنی بھی دھاندلی کر لے، رینجرز کو اور سارے اداروں کو ووٹوں کے ڈبوں میں بھی بٹھا جائے، مسلم لیگ نون کلین سویپ کرے گی انشاءاللہ تعالی۔ اور اس کا ثبوت یہ ہے، ایک اور مزے کی بات بتاؤں، اس کا ثبوت یہ ہے کہ ایک بندے نے مجھے کہا جب یہ یوسف رضا گیلانی صاحب کا الیکشن ہو رہا تھا تو کسی نے مجھے کہا، نام نہیں لے رہی بری بات ہے، کسی نے مجھے کہا کہ بی بی کچھ MNAs ہیں وہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں اور شاید آپ کی گارنٹی کی ضرورت ہے۔ تو میں سمجھی کہ مسلم لیگ نون کے ماشاءاللہ جو 83 MNAs ہیں ان میں سے شاید کوئی ادھر ادھر بات کر رہا ہے تو یہ اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا کہ وہ جو ہمارے MNAs ہیں آپ مجھے بتائیں کون ہے، میں خود بات کروں گی ان سے۔ انہوں نے کہا نہیں بی بی وہ آپ کے MNAs نہیں ہیں، وہ PTI کے MNAs ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم پیپلز پارٹی کو ووٹ دے دیں گے لیکن ہمیں مسلم لیگ نون کی ٹکٹ چاہیے۔ اور آپ جانتے ہو کہ پنجاب میں جب سینٹ کا الیکشن ہو رہا تھا تو ہمارے پاس 22-24 ووٹ فالتو تھے، ہمارے 5 جو سینیٹرز تھے ان کے بعد بھی ہمارے پاس 22 یا 24 یا کچھ اور جو انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں ان کو ملا کے ہمارے پاس کچھ 30 کے قریب ووٹ فالتو تھے۔ تو ہم نے اپنا ایک چوتھا کینڈیڈیٹ بھی فیلڈ کیا، تو تھوڑی دیر بعد یہ فیصلہ ہوا کہ نہیں، ہمیں اپنا چوتھا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ ہمیں وڈرا کر لینا چاہیے۔ PTI کے MPAs نے فونوں پہ فون کرنے شروع کر دیے کہ بی بی اپنا کینڈیڈیٹ وڈرا نہ کرو، ہم مسلم لیگ نون کو ووٹ دینا چاہتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں، ہر آنے والا دن آپ کے لیڈر محمد نواز شریف کو سرخرو کر رہا ہے، اور ہر آنے والا دن اور گزرا ہوا دن اس جعلی حکمران عمران خان اور اس کے سلیکٹرز کی پوری کچا چٹھا جو ہے وہ عوام کے سامنے آ رہا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھنا کہ وہ وقت اب گزر گیا جب نیب جہاں پر چاہتا تھا اٹھا کر بند کر دیتا تھا۔ وہ وقت یاد ہے نا جب میں میاں صاحب کو ملنے جیل گئی اور میاں صاحب کے سامنے سے یہ مجھے اٹھا کر لے گئے، یاد ہے نا؟ اور میں ایک بات اور بتاؤں، وہاں پر میں نے ان کو کہا کہ ذرا پیچھے ہٹنا،
میں ذرا میاں صاحب کو خدا حافظ کہہ کے آتی ہوں. میں آ رہی ہوں تو یہ باہر کھڑے تھے. ابھی میں میاں صاحب کو یہ کھڑے ہو کے گلے مل رہی تھی کہ میاں صاحب میں جا رہی ہوں, تو یہ اندر آ گئے نیب کے لوگ. انہوں نے میاں صاحب کے سامنے مجھے گرفتار کیا اور میاں صاحب نے اتنی صبر کا مظاہرہ کیا, ایک لفظ کہا, صرف ایک جملہ کہا اور کہا کہ جو آج تم کر رہے ہو, تم نے, میری بیٹی باہر آ رہی تھی نا, جیل سے کوئی راستہ تو نہیں ہے کہیں جانے کا, اور ویسے بھی ہم عمران خان نہیں ہے جو بھاگ جائیں یہاں سے. مریم باہر آ رہی تھی نا, تو انتظار کرنا چاہیے تھا کہ مریم باہر آ جاتی تو گرفتار کرتے. باپ کے سامنے بیٹی کو گرفتار کرنے کا فیصلہ یہ کس کا تھا مجھے بتاؤ. نظریں جھکا کر, ایک منٹ, نظریں جھکا کر مجھے اٹھا کر لے گئے. لیکن میں بتا دوں مسلم لیگ نون کے شیروں, وہ وقت اور تھا. جتنی قربانیاں دینی تھیں دے چکی, اب قربانیاں دینے کا نہیں, اب حساب لینے کا وقت آ گیا ہے. اور اب یہ یاد رکھنا کہ مسلم لیگ نون یا مریم نواز شریف اب نیب کے لیے اور نیب کے پیچھے جو اس کا مالک ہے عمران خان, اس کے لیے اتنی نرم اسامی نہیں بنے گی. اور پھر بھی اگر تم نے کوئی گڑبڑ کرنے کی کوشش کی تو مسلم لیگ نون اور ہم سب تمہارا بھرپور مقابلہ کریں گے. اور یہ دیکھو کہ نیب کا نوٹس مجھے کس دن کا آیا, 26 مارچ کا. اتنی بری طرح ڈرے ہوئے ہیں. 26 مارچ کو لانگ مارچ تھا نا, یاد ہے نا, ان کو لانگ مارچ کا اتنا خوف تھا کہ 26 تاریخ کو ہی مجھے نیب بلا لیا. آئے گی مریم انشاءاللہ, نیب میں آئے گی انشاءاللہ. لیکن یہ بات یاد رکھنا, خاطر جمع کر رکھو, 26 کو لانگ مارچ تو نہیں ہے, لیکن جو تمہاری جان نکلی ہوئی تھی نا, اب تمہاری جان اندر واپس جانے کی اجازت نہیں دیں گے انشاءاللہ. ایک منٹ, نواز شریف کے بارے میں کوئی بات اگر کرے گا ہم اس کی زبان کھینچ لیں گے. وہ تم نے شہباز شریف صاحب کو گرفتار کیا, وہ ابھی تک پاکستان کی, پنجاب کی اتنی خدمت کی اس شخص نے, بیمار ہونے کے باوجود, کینسر کا مریض ہونے کے باوجود پنجاب کے عوام گواہی دیتے ہیں کہ شہباز شریف نے دن رات ان کی خدمت کی. اور آج, ایک منٹ, آج اگر شہباز شریف جیل میں بند ہے تو پنجاب کے عوام دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب جگہ جگہ سے کوڑے کا ڈھیر بن چکا ہے. جگہ جگہ لاہور میں, اتنے بڑے لاہور میں پہاڑیاں تو نہیں تھی لیکن کوڑے کی پہاڑیاں بن گئی ہیں پنجاب کے اندر. چمکتا دمکتا پنجاب چھوڑ کے گیا تھا شہباز شریف, کوڑے کا ڈھیر بنا کے رکھ دیا ان نالائکوں نے. تو آج خواجہ آصف کے بھی نعرے یہاں لگ رہے تھے. خواجہ آصف کو بھی ہم سلام پیش کرتے ہیں. ایک منٹ دیکھو, خواجہ آصف کو بھی ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ خواجہ آصف نے جیل جانا منظور کر لیا لیکن اس نے ببانگے دوہل کہا کہ نواز شریف کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا.
اور پاکستان مسلم لیگ نون کا ہر ایم این اے، پاکستان مسلم لیگ نون کا ہر ایم پی اے، پاکستان مسلم لیگ نون کا ہر عہدیدار یہ جانتا ہے کہ آنے والے دن اور آنے والی حکومت جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی مسلم لیگ نون کی ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کے منہ پہ کانٹا لگا دیا، مریم نواز شریف کے منہ پہ کانٹا لگا دیا. یہ تو اللہ تعالیٰ بتائے گا کہ کانٹا کس کے منہ پہ لگتا ہے. وہ خدائی لہجے میں مشرف بولتا تھا، یاد ہے نا، جو کہتا تھا کہ نواز شریف از ہسٹری، یعنی کہ نواز شریف تاریخ ہو چکا. آج وہ مشرف کہاں ہے؟ جب نواز شریف تیسری دفعہ وزیر اعظم کا حلف اٹھا رہا تھا تو مشرف اپنی ٹی وی اسکرین پہ بیٹھ کے دیکھ رہا ہوگا کہ جس شخص کو میں نے کہا کہ وہ ختم ہو چکا ہے، آج وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تیسری مرتبہ وزیر اعظم بنا دیا. تو عزتوں اور ذلتوں کا مالک، حکومتوں کا مالک اللہ تعالیٰ ان میں سے کوئی نہیں ہے. اور میں یہ بھی بتا دوں، نواز شریف کو اور مریم نواز کو چھوڑو، اپنے دن گنو اور یہ سوچو کہ عوام کے جو تم نے عوام کے اوپر اتنے ظلم ڈھائے ہیں. سنا ہے 6 روپے، تقریباً 6 روپے بجلی کا فی یونٹ اضافہ ہوا ہے. جانتے ہو 6 روپے فی یونٹ اضافہ کیا ہوتا ہے؟ میں بتاؤں کہ اس میں جب آپ کو بل تو آئیں گے لمبے، لیکن بجلی بڑھنے سے، بجلی کے ریٹ بڑھنے سے ہر چیز مہنگی ہوتی ہے. ہر چیز مہنگی ہوتی ہے. آپ کے کھانے پینے کی چیزیں، آپ کی ہر چیز کے بل اب پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ جائیں گے. تو بات سنو، مسلم لیگ نون تو شاید اس کو 1.5 سال اور برداشت کر لے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ 1.5 سال اگر عمران خان رک گیا، یہ حکومت چل گئی تو اس کا نام صفحہ ہستی سے ہی مٹ جائے گا دوسرے الیکشن میں. کیا اور کہتا ہے، سنو، اتنی اس کی ہمت کہ کہتا ہے کہ اگر مجھے نکالا گیا تو میں عوام کو سڑکوں پہ لے آؤں گا. عوام کو سڑکوں پہ کیا کہہ کر لاؤ گے؟ یہ کہ آؤ جیسے میں نے تمہارا پہلے بیڑا غرق کیا تھا، آؤ ایک دفعہ پھر بیڑا غرق کروں. جیسے پہلے میں نے مہنگائی کی قیامت توڑی تھی تم پر، آؤ ایک دفعہ پھر قیامت توڑوں. تو انشاءاللہ آنے والا وقت آپ کا ہے، شیرو آپ کا ہے، نواز شریف کا ہے. اور ان کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کرنا ہے. بولو ساتھ دو گے؟ سلیکٹرز کو اور سلیکٹڈ کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کرنے پر ساتھ دو گے؟ اور آخری بات، میں نے سنا تھا کہ بلوچستان، سندھ اور خیبر پختونخوا، ایک منٹ، بڑی ضروری بات ہے. میں نے سنا تھا کہ خیبر پختونخوا، بلوچستان اور سندھ یہ شکایت کرتا تھا کہ ہم تو سلیکٹرز کے ظلم کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، پنجاب نہیں کھڑا ہوتا. تو میں سب کو یہ بتا دینا چاہتی ہوں، مجھے فخر ہے کہ پنجاب بھی کھڑا ہو گیا ہے. اور پنجاب نہ صرف کھڑا ہو گیا ہے بلکہ اب پنجابیوں کا اور کسی بھی صوبے کے حق پہ ڈاکہ ڈالنے کی اجازت پنجاب نہیں دے گا. بولو پنجابیوں، اپنے حق کی حفاظت کرو گے نا؟ نواز شریف کا ساتھ دو گے؟ ظلم کے آگے دیوار کی طرح کھڑے ہوگے؟ اس حکومت کو، جعلی حکومت کو گھر بھیج کے دم لوگے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. جو لوگ باہر کھڑے ہیں، ادھر ادھر کھڑے، میں سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں. بارش میں کھڑے ہو کے خطاب سننے کا شکریہ ادا کرتی ہوں. اور میں سب کو یہ کہتی ہوں کہ میرے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ 26 تاریخ نیب چل کے ان کو یہ بتا دو کہ ظلم اب ہم اور برداشت نہیں کریں گے.